مسیح یسوع کے پاک عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور میری دعا ہے کہ آپ اپنے خاندان سمیت خداوند کے جلال، عرفان اور اس کی پہچان میں ہمیشہ ترقی کرتے رہیے، آمین۔ سیف یور ایڈن یعنی اپنے خاندان کی حفاظت کیجئے ایک تعلیمی سیریز کا میں نے آپ کے ساتھ مل کر آغاز کیا ہے، اور اس کا پرپس یہ تھا کہ خاندان جو کہ زمین پر نہایت زیادہ قیمتی ہے، اور خاندانی ہے جس کو خدا استعمال کرتا ہے، اور خاندانی ہے جس کے پیچھے ابلیس ہے، اور جس کو گرانے کے لیے ابلیس نے مختلف رکاوٹیں تیار کر رکھی ہیں، اس کی اسٹریٹجیز پلان ہے تاکہ گھرانے کے کمزور افراد کو لے اور انہیں ان کے گھرانے ہی کے لیے استعمال کرے۔ اس سلسلے میں خاندان کو اویئرنس بخشنے کے لیے، خاندانوں کو مسیحی زندگی میں مضبوط کرنے کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سرمن میں یہ سیکھا کہ خاندان کی تشکیل اس طرح ہوتی ہے، اور خاندان میں ماں باپ کا کیا کردار ہے، وہ کیسے اسپرچولی، سوشلی، ایموشنلی، ایجوکیشنلی اسٹرانگ ہو کر رہ کر اپنے خاندان کو ابلیس کے ممکنہ حملوں سے بچا سکتے ہیں، سیکیور کر سکتے ہیں، سیف رکھ سکتے ہیں۔ آج میں بچوں کے ساتھ، جی ہاں، خاندان کے بچے جن کے بارے میں خاندان کے بڑوں کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ ابھی یہ بچے ہی ہیں، ابھی ان کے کھیلنے کودنے ہی کی عمر ہے، حماقتیں کرنے کی عمر ہے، لہٰذا انہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، اور پھر بچے ہی ہیں جو ایک وقت میں خاندان کی بدنامی اور رسوائی اور بربادی کا باعث بنتے ہی ہیں۔ دوسری طرف وہ ماں باپ جو بچوں کو تربیت دیتے اور سکھاتے ہیں، ان کے بچوں کے وسیلے بائبل بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ان ذمہ دار بچوں کے وسیلے خاندانوں نے ترقی کی ہے، ناموری پائی ہے، اور خاندان پراسپر اور خوشحال ہوئے ہیں۔ ایک طرف حابل نے اپنے بھائی قائن کو قتل کر دیا، اور خدا کی ہدایات کو ایک طرف رکھ کر اس خاندان نے نقصان اٹھایا، اور اس طرح زمین پر پہلا لہو بھائی کا بھائی کے ہاتھوں بہا۔ دوسری طرف ہمیں یوسف جیسا بیٹا دکھائی دیتا ہے جو کہ کم عمری میں ہی نہایت ذمہ دار ہے، اور وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ خاندان کی لاج، خاندان کا قیام اور خاندان کی ترقی نہ صرف بڑوں کے ہاتھ میں ہے بلکہ میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 37ویں باب میں اس کم عمر نوجوان کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اور محض 17 سال کی عمر میں خدا اس کے ساتھ خواب اور رویا کے وسیلے کلام کرتا ہے۔ یہ نہایت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے پاس دونوں اگزامپلز ہیں، ایک مثبت اور دوسری منفی۔ ہمارے تجزیے میں یہ بات آئی ہے، ہم سب مشاہدے سے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ خاندان کی بدنامی کا باعث اکثر و بیشتر بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، اور خاندان کی ترقی، خاندان کی ناموری، خاندان کی پراسپیرٹی اور مضبوطی کا باعث اکثر اور بیشتر ذمہ دار بچے ہوتے ہیں۔ 5 ایسی ہدایات ہیں جو کہ آج میں نوجوان نسل کو، بچوں کو جو کہ خاندان میں ہیں اور جو اپنے ایڈن کو، باغ عدن کو ابلیس کے حملوں سے بچا سکتے ہیں، ان کے لیے 5 بڑی خاص ہدایات ہیں۔ ان کو نوٹ کیجئے، ان کو فالو کیجئے، اور ان کے مطابق ان کے گرد اپنی زندگی بسر کیجئے۔ نمبر 1، لو یور فیملی۔ اپنے خاندان سے پیار کیجئے، خاندان سے بے پناہ محبت کیجئے۔ خاندان کی محبت، ماں باپ کی محبت، بہنوں بھائیوں کی محبت آپ کے دل میں ٹھنڈی نہ پڑے۔ اپنے خدا سے محبت کیجئے، اور کبھی بھی محبت کو سرد مہری کا شکار ہونے مت دیجئے۔ پالوس رسول یہ فرماتے ہیں پہلا کرنتھیوس کے 13ویں باب میں کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ کی برداشت کر لیتی ہے، سب کچھ کا یقین کر لیتی ہے، محبت دائمی اور افضل ہے۔ محبت کے اس روپ کی نوجوانوں کی زندگی سے منعکس ہونے کی ضرورت ہے کہ خاندانوں میں نوجوان بیٹے بیٹیوں کے وسیلے، اولاد کے وسیلے، بچوں کے وسیلے، ماں باپ کو بھی، گھرانے کے دیگر افراد کو بھی، معاشرے کلیسیا کو بھی
وہ محبت کا عنصر دکھائی دے۔ محبت یعنی خاندان سے محبت آپ کو معاشرے کی محبت، وہ محبت جو گناہ میں ڈالتی ہے، وہ محبت جو گناہ میں گرفتار کر سکتی ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ آج نوجوان مسیحی نسل جس سب سے بڑے ابلیس کے ہتھیار کے آڑے آئی ہوئی ہے وہ ہے سیکشولیٹی، شہوت پرستی، جنسی خواہش، اور جنسی خواہش پر آپ اس محبت کے وسیلے غالب آ سکتے ہیں۔ خاندان کے ساتھ یہ محبت ہی آپ کو اجنبی انجان شخص، غیر شخص کے عشق میں مبتلا ہونے اور وہ تمام حرکات جو کہ جنسی گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، آپ کو اس سے بچا سکتی ہیں۔ آپ بچے ہوئے ہیں، آپ کا گھرانہ بچا ہوا ہے۔ آپ ملوث ہیں، آپ گر چکے ہیں، آپ کا گھرانہ آپ کی وجہ سے گر سکتا ہے۔ دوسرا عنصر جو کہ نوجوانوں کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے رسپانسبلٹی، ذمہ داری۔ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، کئی خاندانوں میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ یہ بچے ہی ہیں، یہ جوانی میں ہی ہیں، جوانی میں ہی لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اور بچے کو ایک لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ جوانی میں بے وقوفانہ حرکات کرے اور پھر بعد میں وہی بچہ خاندان کی رسوائی کا باعث بنے۔ میں اس بات سے قطعاً انکار کرتا اور میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ جوانی ہی میں بچے کو سب سے زیادہ رسپانسبل، ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ اپنی زندگی کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس پر تعمیر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے اسی دور میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو غیر ذمہ داری کا یہ عنصر، غیر ذمہ داری کا یہ قرض ساری عمر آپ کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ اور یہی وجہ کہ کئی بار لوگ شادی شدہ ہونے اور بڑی عمر کے ہونے کے باوجود غیر ذمہ داری کے اس کینسر سے جان نہیں چھڑا پاتے۔ خاندان کے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسپانسبل ہوں، وہ ذمہ دار ہوں، وہ سمجھیں کہ بینگ اے فیملی ممبر میری کیا رسپانسبلٹی ہے اور مجھے انہیں کیسے پورا کرنا ہے۔ نمبر 3 جو ایک نوجوان کو اپنی زندگی میں ایک عادت کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اوبیڈینسی، تابع فرمانی، بات ماننا۔ اس حکم سے بھری پڑی ہے جہاں بار بار اس بات کا اظہار کیا جا رہا اور یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی تربیت کو فراموش مت کرنا، جس میں بار بار اس بات کی تلقین اولاد کو کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کا تابع فرمان ہی رہے۔ نافرمانی وہ عنصر ہے، نافرمانی وہ زہر ہے جو کسی کو سلولی، آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نافرمانی کے زہر سے آج کی مسیحی نسل کو بچنے کی ضرورت ہے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے نوجوان ڈس اوبیڈینٹ کیوں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان لوگ اپنے آپ میں کئی بار اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ سوچ رہے ہیں اور جو وہ کرنے کی ٹھان چکے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو انہیں اس کے برعکس سمجھایا جا رہا ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ ان راہوں سے ہو گزرے ہیں، ان کے فرمان زندگی بخش ہیں، وہ زندگی دیتے ہیں، وہ ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ سو نوجوان کو اوبیڈینٹ، تابع فرمان ہونے کی ضرورت ہے اگر اسے اپنی فیملی سے محبت ہے۔ چوتھا عنصر بڑا خاص، اور یہ میری زندگی میں کھدا ہوا ہے، آپ کے بیسٹ فرینڈ آپ کی فیملی میں ہی موجود ہیں۔ ارد گرد مت تلاش کریں، نہ ورک پلیس پہ تلاش کریں، نہ معاشرے میں، نہ کہیں اور۔ میں اس بات کو قبول کرتا اور منوان سے میں اسے بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ آپ کے گھر میں ہے۔
آپ کی بڑی بہن آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کی والدہ آپ کا والد، یہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہو سکتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے خاندان میں جب حد سے زیادہ دوستوں کو شریک کرتے ہیں اور باہر سے لوگوں کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، یہ بھی آپ کی فیملی کے لیے نقصان دہ عنصر ہو سکتا ہے۔ کئی بار جب آپ اپنا دل ایک ایسے شخص کے سامنے کھول رہے ہوتے ہیں جسے آپ اپنا سب سے اچھا دوست مانتے ہیں، جب آپ اپنا دل، اپنے راز اس کے سامنے کھول رہے ہوتے ہیں، تو وہی شخص ہے جو کئی بار آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ سو بی کیئرفل جب آپ دوست بناتے ہیں، اور میں تو آپ کو یہی کہوں گا، آپ کی فیملی میں آپ کے سب سے اچھے دوست ہیں، اور اپنے خاندان کو ابلیس کے حملوں سے بچانے کا یہ بہت ہی اچھا گر ہے۔ اس کو سیکھیے، اس کو اپنائیے۔ نمبر 5 اور فائنل، اور وہ یہ ہے ریسپیکٹ یور فیملی۔ اپنے خاندان کی عزت بنانا خود سیکھیے، بجائے یہ کہ آپ کسی سے ڈیمانڈ کریں۔ جب آپ غلط حرکات کرتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ غلط بول رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ غلط دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے خاندان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ غلط قسم کی حرکات سوشل میڈیا پر کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھرانے کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے آپ کو اپنے گھرانے کی لاج رکھنی ہے، رسپیکٹ رکھنی ہے۔ اپنے خاندان کو رسپیکٹ دیجیے، اس کا نام اونچا کیجیے۔ مسیح یسوع نے کہا، جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا، اور جو اسے کہتے سنتا ہوں وہی کہتا ہوں۔ اور اس نے اپنی ساری زندگی میں باپ کو جلال دیا ہے۔ اپنے خاندان کی لاج رکھیے۔ نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ نوجوان خاندان کا اثاثہ ہے، اگر وہ قوم کا اثاثہ ہے، وہ خاندان کا بھی اثاثہ ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں ہماری عزت ہے۔ غیروں سے دوستیاں بنانے اور غیر کے عشق میں مبتلا ہونے سے پرہیز کیجیے۔ خدا کے پاس آئیے، خدا کو اپنی زندگی دیجیے۔ آپ کا خاندان اپ لفٹ ہوگا، آپ کا خاندان مضبوط ہوگا، آپ کا خاندان خدا کے جلال اور عرفان میں ترقی کرے گا۔ آپ لوگوں کی نظر میں گراں قدر ہوں گے۔ لوگ آپ کی جوانی کی مثالیں دیں گے، نہ کہ آپ کی جوانی پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس نوجوان کے لیے جو دوسروں کے لیے حقارت بن چکا ہے، اور لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی فیملی بہت قیمتی ہے، اپنا خیال رکھیے، خاندان سے پیار کیجیے۔ ان اصولوں کو اپنائیے اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مکمل ہے، ان کے علاوہ اور بہت کچھ ہے، لیکن یہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے ہے کہ خاندان کتنا اہم ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سیو یور ایڈن، اپنے خاندان کی حفاظت کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔